الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، پروردگار عالم کے دربار میں دعا گو کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دن پہلے میں منڈی بہاؤالدین ساتھیوں کے پاس آیا تھا۔ واپسی میں جب جہلم پہنچے تو رستہ بند تھا، پھر واپسی ہوئی اور ادھر لالا موسیٰ میں ان ساتھیوں کے پاس رات گزارنا پڑا۔ انہوں نے میری جس الفت اور محبت اور خلوص سے خدمت کی انہیں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ پھر یہ پنجیر آئے اور مجھے دعوت دی کہ آپ درس قرآن کے لیے ہمیں ٹائم دیں۔ میں نے کہا کہ ٹائم آپ بتائیں، میں حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ جب کسی انسان کے ساتھ کوئی اپنے خلوص اور محبت کا اظہار کرے اور اس کے بدلے میں ان کے ساتھ اپنے خلوص اور محبت کا اظہار نہ کرے تو میرے خیال میں وہ انسان نہیں۔ میں نے ان کے حکم کو مانا۔ قاری یوسف صاحب نے، مولانا عمر فاروق صاحب نے اور ان کے بھائی، میں نے کہا ٹائم آپ بتا دے اور میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا اور قرآن کریم کی ایک مختصر سورت کا درس دوں گا۔ آج میں اس نیت سے آیا ہوں کہ ایک تو اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی اور دوسرا ہے کہ میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، کوئی اچھا خطیب نہیں ہوں، نہ کوئی سریلی آواز ہے، بس قرآن کریم کا ایک طالب علم ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے
میری ذہن میں ڈالی ہے میں وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اس سورت کا مقصد، سورت کا خلاصہ، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو سکھائے میں مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے، اور مجھے امید ہے کہ بڑے تو بڑے ہیں، انشاءاللہ چھوٹوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے گا۔ لیکن تمہیدی ہے، دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے دروازے کھول دی۔ انسان کو مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، تب ان کو مقام ملے گا اور تب ان کو درجہ ملے گا۔ عربی کا ایک شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا اللہ الشدائد کل خیر عرفت بها عدوی من صدیقی۔ مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ خیر دے، ان مصیبتوں میں مجھے دوست اور دشمن سکھا دی۔ ویسے پتہ نہیں لگتا، آپ کسی کے ذہن کے مطابق کام کرتے ہو، ہر ایک کام کا تابعدار ہے، لیکن جب آپ ان کے ذہن کے خلاف کام کریں اور وہ آپ کا مان لے تو مان لو کہ یہ تمہارا تابعدار ہے۔ تو مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، اور مصیبتیں تین قسم کی ہیں۔ ایک قسم کی وہ مصیبت ہے جو انبیاء علیہ السلام اور معصوم اٹھاتے تھے۔ دوسری قسم کی وہ مصیبتیں جو عام لوگوں اور عام مسلمانوں پہ آتی ہے، اور تیسری قسم کی وہ مصیبتیں جو گناہگار اور مجرمین پہ آتی ہیں۔ تینوں مصیبتیں ان میں فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھاتی تھی، ان کا کوئی جرم نہ تھا، کوئی گناہ نہ تھا، صرف اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں ڈالتی تھی تاکہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے درجات بلند ہو جائے، ان کا مقام اعلیٰ و ارفع ہو جائے۔ آپ مسلمانوں کی مصیبتیں آتی ہے اکثر نیک بندوں بھی، اولیاء کرام بھی، علماء بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں اسی وجہ سے لاتے ہیں کہ وہ نیک بندے ہیں، لیکن معصوم نہیں، ان سے کبھی کبھار گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت اور تکلیف لاتا ہے تاکہ ان کی گناہ اس مصیبت کی وجہ سے معاف کی جائے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں ان کو مصیبتیں لاتا ہوں، خوشیاں لاتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ علماء نیک بندی ہیں، اولیاء کرام ہیں، لیکن گناہگار لازماً ہیں، تو کچھ گناہیں ایسی ہوتی ہے جو بغیر تکلیف کے معاف نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی مصیبت لاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ معصوم پاک بن جاتے ہیں، جب دنیا سے چلی جاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا
کہ جب فرشتے ان کی روح لیتے ہیں تو طیبین وہ خوش ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ان کی مصیبتیں، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے ان کی گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تیسری قسم کی وہ مصیبتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور یہ ان لوگوں پہ آتے ہیں جو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان میں تکبر ہوتی ہے، ان میں مستی ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں اور تکلیفیں لاتی ہیں۔ تو اب سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں اور امتحانات کا تذکرہ کیا۔ پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی ماضی کا تذکرہ کیا کہ پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کی مصیبتیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، تو تمہیں بھی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانا پڑے گی۔ اب یہ تکالیف اور مصیبتیں، ان میں سے بڑے بڑے تکالیف تین قسم کے ہیں۔ پہلی تکلیف اور مصیبت اپنے نفس کی طرف سے، دوسری تکلیف اور مصیبت والدین کی طرف سے، اور تیسری تکلیف اور مصیبت علماء سوء اور پیران ضلالت کی طرف سے۔ پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے امتحان اور تکلیف کا وقت ذکر کیا کہ امتحان اور تکلیف کتنی مدت ہوگی، چند روز ہوگی، چند مہینے ہوگی، چند سال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر ہے، لیکن ادھر ٹائم ذکر نہیں کیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ٹائم ذکر کیا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تمہاری زندگی 950 سال ہو تو 950 سال بھی تکلیف اٹھانا پڑے گا۔ پھر تکلیف کی کیفیت کیسی ہوگی؟ جب آپ اللہ کی توحید بیان کرتے ہو، پیغمبر کی سنت کی اتباع کرتے ہو، تو تکلیف کی کیفیت کیسی ہوگی؟ ایک تھپڑ دو تھپڑ تمہیں ماریں گی، تمہیں گھر سے نکالیں گی، تمہیں خطابت اور امامت سے نکالیں گی؟ نہیں، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لائی صورت میں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو اگر اللہ کی توحید بیان کرنا ہو تو اپنے ذہن کو تیار رکھو، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اگر مشرکین کا بس ڈرے بس چلے تو تمہیں آگ میں بھی ڈال دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بیان فرمایا حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ حسب الناس، آیا گمان کرتے ہیں لوگ ان يتركوا کہ ویسے چھوڑ دیے جائیں گے، ان يقولوا آمنا صرف اس بات میں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے، بس صرف آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں موحد ہوں، بس اسی پہ آپ کو چھوڑا جائے گا۔ نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ان پہ امتحان نہیں آئے گا۔ نہیں، ضرور امتحان آئیں گے تمہارے اوپر۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، پرانے زمانے میں جو گزرے ہیں
کیا تو اس نے جہاد کیا اپنے نفس کے لیے. حافظ ابن کثیر نے یہاں لکھا ہے وَمَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ بِالصَّبْرِ وَالطَّاعَةِ، جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا بالصبر والطاعة، صبر و اطاعت کے ساتھ. صبر ذکر کیا کیوں؟ امتحانات کا تذکرہ ہے. امتحانات میں صبر یہ بہت ضروری ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے بالصبر والامانہ تنال الامامۃ فی الدین. بس صبر کے ساتھ امامت دین میں ملتا ہے. جب آپ صبر نہیں کرتے، ہر کسی کے ساتھ لڑتے ہو، ہر کسی کے ساتھ دشمنی ہو، ہر کسی کے ساتھ بغض اور حسد ہو، امامت نہیں مل سکتا. تو نفس کا مقابلہ کرنا، تمہارا نفس ایک بات کو نہیں مانے گا لیکن آپ اس کا مقابلہ کریں گے کہ نہیں میں نفس کی اطاعت نہیں کرتا، میں اللہ اور پیغمبر کے حکم کی اطاعت کروں گا. سب سے پہلا امتحان آج کل بہت سارے لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ان کے نفس امارہ بھی سو ہے، ان کی نفوس میں تکبر ہے، ان کی نفوس میں انانیت ہے، ان کی نفوس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتی. تو نفس کا مقابلہ کرنا چاہیے. دوسرا امتحان والدین کی طرف سے. جب آپ توحید بیان کرتے ہو تو تمہارے والدین تمہیں کہیں گے بیٹا ہمارے لیے دشمنیاں نہ بناؤ، اس محلے میں ہمیں امامت ملی ہے، ہمیں خطابت ملی ہے، ہمیں گھر ملا ہے، تنخواہ دیتے ہیں. اگر توحید بیان کرو گی تو ہمیں گھر سے نکالے گی، کہاں جائے گی، ہمیں یہ ہوگی تو والدین تمہیں منع کریں گے. توحید کی بیان سے تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ، اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر والدین تمہارے ساتھ لڑ پڑتے ہیں اس بات پہ کہ تم میرے ساتھ شریک بناؤ تو دونوں کا نہیں ماننا. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میری والدہ نے قسم کھائی ہے وَاللَّهِ لَا أَطْعِمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم میں ایک لقمہ کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا اس وقت تک جب تم کفر نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں کیا کروں؟ میری والدہ نے بھوک ہڑتال کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ تو صرف والدہ ہے، والد بھی ساتھ ہو جائے اللہ کے مقابلے میں کسی کا نہیں مان. تیسرا امتحان علماء سو کی طرف سے جب آپ مسئلہ بیان کریں گے توحید کا کام کریں گے تو جو بڑے بڑے علماء وہ آپ کے پاس آئیں گے اور تمہیں کہیں گے دیکھیں یہ کتابیں تو ہم نے بھی پڑھی، ہم بھی علماء ہیں، ہم نے یہ مسئلہ توحید اسی وجہ سے بیان نہیں کیا کہ پھر لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. لہذا آپ ہمارا مان لیں، آپ نوجوان ہیں، آپ اتنے تجربہ نہیں ہے آپ کا، ہمارا مان لیں، مسئلہ بیان نہ کریں. مقتدیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا.
لوگ مقابلہ کریں گے تو تم کیا کہو گے کہ ہاں بالکل میں نہیں کرتا؟ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپایا ہے، کفرو صدر الحق کا عناد ہے، جنہوں نے حق کو چھپایا ہے، اور حق کو چھپانے والی کون ہے؟ علماء سوء اور پیرانی ضلالت، جنہوں نے اپنے پیٹ کے لیے اللہ کی دین کو چھپایا ہے، کسی کو توحید بیان نہیں کیا، کسی کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت نہیں دی، صرف اپنا پیٹ پالنا ہے۔ وہ کہیں گے کہ اتبعوا سبیلنا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہمارا طریقہ اختیار کرو۔ دیکھیں ہم اپنے مقتدیوں کو نہیں لڑاتے، ہم نے جھگڑے پیدا نہیں کیے، ہمارا طریقہ اپناؤ، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے گناہ ہمارے ذمہ۔ لیکن یہ مسئلے بیان نہ کرو، اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ان کو کہا جو جھوٹ بولتے ہیں، تمہیں مسئلہ بیان کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اب اس امتحانات کا وقت کتنا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے 950 سال مسئلہ توحید بیان کیا۔ اگر تمہاری زندگی 950 سال ہو پھر بھی یہ مسئلہ بیان کرنا ہوگا، تکلیفیں اٹھانا پڑے گی۔ ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو 1-2 دن مسئلہ بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں، لیکن جب ایک جگہ امامت سے نکالی، مسجد سے نکالی، تو پھر کہتے یار اس مسئلے میں تو ہمیں بہت تکلیفیں اٹھائی، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ یار میرا کسی نے پوچھا نہیں، یار میرے پاس کوئی آیا نہیں، میرا کوئی پوچھا نہیں، تو پھر مسئلہ نہیں بیان کرتا۔ نہیں، 950 سال بیان کرنا پڑے گا۔ ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا، نعرہ تکبیر،